نسألك يا من هو الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعین، میں آج جو موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے مغل بادشاہ اورنگزیب کی چونی. تو عزیز سامعین، ملا احمد جیون جو ہیں وہ ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے. اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے. جب اورنگزیب جو ہیں ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں. تو محترم سامعین، اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسہ کے طالب علموں کو چھٹیاں بھی تھیں. چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا. استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی. استاد کو لے کر اورنگزیب شاہی قلعہ کی طرف چل پڑے. رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب اور استاد اکٹھے جو ہے وہ انہوں نے گزارا اور عید کی نماز بھی اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون جو ہیں وہ واپسی کا ارادہ انہوں نے ظاہر کیا. تو محترم سامعین، بادشاہ نے جب جو ہے وہ اپنے استاد کو رخصت کرنا چاہا تو جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد محترم کو پیش کی. استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے. اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف رہے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا. تو محترم سامعین، جب واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا ملا جیون جو ہیں بہت بڑے ذمہ دار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے جو ہے وہ سرکاری محصول جو ہے وہ وصول کیا جائے، یعنی ٹیکس لیا جائے. یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گئے، ایک غریب استاد کس طرح ذمہ دار بن سکتا ہے. انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی. ملا جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے اور اورنگزیب نے جو ہے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا. تو محترم سامعین، ملا جیون کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح ہی سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے جو ہے کوئی بڑا ذمہ دار بننے کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا. ایک دن ملا جیون جو ہیں وہ خود ہی فرمانے لگے، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی. میں نے اس سے بنولا خرید کر کپاس کاشت کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے. اورنگزیب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مسکرائے اور کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤں. تو محترم سامعین، ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں. اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا، چاندی چوک کے سیٹھ تم چند کو جو ہے فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ حاضر کرو. تو محترم سامعین، سیٹھ تم چند ایک معمولی بنیا تھا. اس کو اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا. اورنگزیب نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کر خرچ کی تفصیل سناؤ. سیٹھ تم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا. ملا جیون اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے. تو محترم سامعین، ایک جگہ آ کر سیٹھ تم چند جو ہے وہ رک گیا، جہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں لکھا تھا. اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بتاؤ یہ چونی کہاں گئی. سیٹھ تم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بھری داستان عرض کروں. درد بھری داستان عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے. سیٹھ نے کہا، اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلادھار بارش ہوئی اور میرا مکان ٹپکنے لگا. نیا مکان بنا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی. میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت جو ہے وہ ٹپکتی رہی. باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے ساتھ کھڑا نظر آیا. میں نے مزدور خیال کر کے پوچھا، اے بھائی مزدوری کرو گے؟ تو وہ بولا، کیوں نہیں. وہ آدمی کام پر لگ گیا. اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا. تو محترم سامعین، جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا. اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی. وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. میں نے مزدوری میں اس کو جو ہے کچھ دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی.
میں نے اس سے کہا اے بھائی ابھی میرے پاس یہ چونی ہے، یہ لے لو اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہ چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ اور میری بیوی نے بھی اس کی جو ہے بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا۔ کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی اسے دے دی اور وہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک نہیں مل سکا۔ آج اس بات کو جو ہے 15 برس گزر گئے ہیں۔ میرے دل نے بہت ملامت کی کہ اس سے روپیہ نہ صحیح 98 تو ضرور دیتے۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ تو محترم سامعین، بادشاہ نے ملا جیون سے کہا یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں نے اس رات بھیس بدل کر گیا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں۔ تو وہاں میں نے مزدوری کے طور پر کام کیا۔ تو استاد محترم جو تھے وہ خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا ہاں واقعی بات یہی ہے، میں نے شاہی خزانے سے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں، باقی 3 دن شاہی معاملات اور عوام کی خبر گیری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں، میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہ سب آپ استاد محترم کی دعاؤں سے ملا ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو محترم سامعین، کیسا لگا آپ کو یہ آج کا پیغام اور یہ ویڈیو اور یہ واقعہ؟ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔